سب سے پہلے مانیو روشن لال جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوامی دیانند سرسوتی نے جو اپنی جیونی میں لکھے ستار پرکاش میں، اس میں شری کرشن جی کو یوگی راج شری کرشن کا ہے، جبکہ کہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی، ایک کے علاوہ. ان کا نام تھا رکمنی اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدم. انہوں نے ایک الزام لگایا آریہ جاتی پہ کہ شری کرشن جی کی 11,000 پتنیاں تھیں. کرپا آپ سمادھان کریں اور اس کا جواب آپ پورن لیں ان سے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. شنکراچاریہ اگر چاہتے ہیں میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ، صرف قرآن کا نہیں، وید کا بھی، مہابھارت، رامائن. انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال دوں گا انشاءاللہ، اور باقی جو شنکراچاریہ نے کہا اس کا بھی جواب دوں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ جو میں نے الزام لگایا کرشن کے 16,000 سے زیادہ بیوی تھی، وہ الزام نے وہ آپ کے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے. اور کرشن کی ایک بیوی نہیں 8 بیویاں تھے. 8 بیویاں تھے، اس میں سے رکمنی تھی. 8 بیویاں تھی. اس کے بعد 16,100 جب جنگ کے حالت کے اندر انہوں نے 16,100 سے شادی کی. یہ لکھا ہے مہابھارت کے اندر انوشاسن پرو میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں، جواب دیتے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے کتاب سے. میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں، شنکراچاریہ کہتے ہیں، اس کی ویلیو 0 ہے. میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں، اس کی ویلیو 0 ہے. میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا. تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی، اس کا حوالہ دی چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1 یا صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث 46. تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے انوشاسن پرو میں کہ شری کرشن نے 16,100 ایک ساتھ میں 8 پہلے تھے، تو وہ 8 کو جڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں 16,108. تو 16,107 میں انہوں نے کی. وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے، تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں، حقیقت ہے. اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے. اور جو لوگ نے بھی تقریر کی، میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب شنکراچاریہ نے کہا اور شروع کیا، انہوں نے پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی، آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی، اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی. اور کئی لوگ نے جب انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، جب انہوں نے کہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکراچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے. ان کی کیا نیت تھی اللہ عالم، میں نہیں جانتا، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا ہوں. لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میرے دماغ میں فوراً جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے، پرانا کا نچوڑ ہے، جو وہ کہہ رہے تھے، فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے. اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم، لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، انہوں نے صحیح کہا کہ ہندو مذہب، یہ نام جو ہندو ہے یہ برٹشرز نے دیا ہے، انگریزوں نے دیا. یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے. صحیح نام ہونا چاہیے ویدنتی سے سناتن دھرم. یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندوازم انگریزوں نے دیا. ہندو نام سب سے پہلے پرشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے، اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے نام ہندو دیا. اور آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھیں گے والیوم نمبر 20 ریفرنس نمبر 581، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوازم از اے گروپ آف بلیفس فار پیپل لیونگ ان انڈیا. تو ہندوازم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم. اور بالکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوازم میں وید اور اپانشد پرانا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1، اس میں لکھا گیا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. شیتا شیتار اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کشج جنیتا ن چدیپا. یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے، اس کا نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شیتا شیتار اپنشد میں ادھیائے 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتما استھی، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور سارے کتابوں میں سے جو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح شنکراچاریہ نے کہا وہ ہے وید. اور 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید. یجروید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تस्य پرتما استھی، اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اس بھگوان کا نہ عکس ہے نہ تصویر ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں ادھیائے 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پروشنتی یا اسمبھوتم اپاستے. اندھاتم اندھکار، پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبھوتی مطلب قدرتی چیزیں، ہوا، آگ، پانی. جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آگے شلوکا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. سمبھوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں، مطلب ٹیبل، چیئر، گاڑی، بت. یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں.
اور آپ پڑھیں گے ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद. ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है. और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाल्लाह. वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है. एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है. एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. ये पूरा ब्रह्म सूत्र है. वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत. ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा. अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है. और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के. और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद. वो अपने साथियों के साथ आएगा, इसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा, और राजा भोज उनको इज्जत देंगे. आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से लेके 27 तक. उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे. उनका नाम है मुसलमान. ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना. और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2, वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है. कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि. उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास. सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली. और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले. और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला. और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है. तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में. अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है. लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे. ना ही सर कटाने की इस्लाम के, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के. हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल्कि पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे. वो जिक्र है कल्कि के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे. तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है. और हर मुसलमान ये जानता है कि उसका फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए. और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 125. इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, जिसके मानी है कि सब लोगों को बुलाओ अल्लाह की राह की तरफ, हिकमत के साथ और अच्छी बातों के साथ, और लोगों से बहस करो हुस्न के साथ और अच्छे तरीके कार के साथ.
लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके में सफलता और मिलती है, कुछ में कम सफलता मिलती है। सबसे आम तरीका जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम को, वो है कि इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं। ये तरीका भी एक तरीका है जो सही है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम से आप इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं और मान लो मिसाल के तौर पे कि वो उन बातों को कबूल करता है, फिर भी उस गैर मुस्लिम के दिमाग में ये सवाल रहेगा और वो शायद कहेगा ठीक है इस्लाम में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप वही मुस्लिम हैं, वही मुसलमान हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, जो बुनियाद परस्त है, जो टेररिस्ट है। आप वही मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा बीवी रखता है। आप वही मुसलमान हैं जिसने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया। ये चंद बातें जो उसके दिमाग में हैं वो उसे इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मैं पहला सवाल उससे करता हूं कि आपको इस्लाम में क्या गलत लगता है, आपके पास इस्लाम के खिलाफ क्या चीजें, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि उसके इल्म के हिसाब से, भले उसे इल्म मीडिया के जरिए मिला या किताबों के जरिए मिला, सही या गलत, जो भी इल्म उस गैर मुस्लिम के पास है, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं आपको इस्लाम से क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के मुतालिक क्या चीज आपको गलत लगती है, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है। और जब वो मुतमईन हो जाता है तो वो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20 सवालात इस्लाम के मुतालिक है। और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए, जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात आते हैं। और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं। और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं। और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे, लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करे, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलत फहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1
مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً 11 ستمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کی معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات، صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th century ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے.
لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے، تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے، اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. Oxford Dictionary میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے، مطلب مسلم. اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم. حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے، آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے. جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم، کہ وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے، جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے، جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور قرآن کیا ہے؟ جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں، 2 different لیبلز، 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے، ہمارا اس دیش ہندوستان، برٹشرز اس ہندوستان، اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ، جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 different لیبلز. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے، ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے. اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ
کو आजादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स, 2 अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान जिसको पहले लोग कहते थे कि दहशतगर्द है, कुछ साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला को। आप देखेंगे वही शख्स, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स। इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह जांचना चाहिए कि किस काम के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। दूसरी गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज जिहाद में। और जिहाद की गलतफहमी सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं, बहुत से मुसलमान भी जिहाद के मानी नहीं जानते। आम इंसान यह समझता है, बोले मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ये समझता है कि कोई भी मुसलमान अगर झगड़ रहा है, जंग कर रहा है, कोई भी वजह से, भले वो जाती वजह हो, माल के लिए हो या कोई जमीन के लिए हो, वो समझता है कि वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले माल के लिए हो, नाम के लिए हो या जगह के लिए, वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से, जिसके मानी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहते हैं जिद्दोजहद, जिद्दोजहद करना। और शरीयत के हिसाब से कोई भी शख्स जो माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में, उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है, क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुकद्दसा, और ये लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स, इन्वर्ट कॉमर्स, अपने आप को जो आलिम कहते हैं इन्वर्ट कॉमर्स, वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, वर्ल्ड ऑफ फतवास। उसमें एक कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके जहन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है
کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یعنی پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو, نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے, قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو. یہ پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے, اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی, ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ, اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو, پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت. جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو, جہاد کرو, ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے, یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے, اس کانٹیکسٹ میں دشمن, جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل, اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو, اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں, آپ کو قتل کرنے آتے ہیں, ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن, جب یہ کافر, کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا, پھر چاہے کوئی بھی ہو, کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے, کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر, یہ مشرک, if they seek asylum, اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت, take them to a place of security, ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر, کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں, آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے, اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. یہ دنیا جب سے بنی ہے اس میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور چلے بھی گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا کی شروعات ہوئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے نا آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے. آپ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے وغیرہ. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے قیاس کیا انسانوں کا جنات کے اوپر. انسان کے آنے سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے
اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اسی طرح خون بہائی کرتے تھے، تو فرشتوں نے قیاس کیا انسانوں کا یہ جناتوں کے اوپر کہ انسان بھی اس طرح ہی کریں گے۔ حالانکہ فرشتوں کی بات غلط نہیں تھی۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل کا ماحول دیکھیں کس طرح پانی کی طرح جو ہے نا انسانوں کا، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ قتل کرنا کسی کو جرم بظاہر لگتا نہیں، اور قتل و غارت آج کل عام ہے۔ آئے دن جو ہے نا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور اتنے لوگ جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے، بم دھماکے ہوئے اور اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو قتل و غارت آج کل کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ہے، اور فرشتوں کی جو کہی ہوئی بات تھی وہ بالکل بھی صحیح تھی، اس میں کوئی بھی غلط بیانی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبران بھیجے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے انہوں نے اس بات کی محنت کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت والے بن جائیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری مذہب جس کو ہندوازم کہتے ہیں، بہت سارے بیوقوف لوگ اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو کہ ہندوازم کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں سب کچھ جو ہے نا ایک میرے خیال سے کچھ عجیب سا لکھا گیا ہے، جو ایک ایسا مذہب جو لوگوں کو یہ سکھلاتا ہے کہ آپ ذات پات میں تقسیم کرو، لوگوں کو تقسیم کراؤ، شودر، برہمن اور استے قبیلے اور وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ہی بے حیا قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں یہ بھی کرتے ہیں، جس طرح یہ ان کی جو بھگوان ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، شری کرشن اور بجرنگی اور یہ اور وہ فلانا ڈنکانا، اتنے نام ہے کہ آپ جو ہے نا بور ہو جائیں گی کہ کیا مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے۔ اسی طرح ان کا جو یہ ابھی جو سوال ہوا کہ ان کا ایک بھگوان تھا جس کو یہ کرشن کا نام دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس نے 11,000 بیویاں رکھی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز جو ہے نا یہ ثابت کر رہا ہے دنیا کو، لیکن اگر آپ موازنہ کریں ہندوازم کا دوسرے مذاہب کے ساتھ، کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمارے لیے منتخب کیا وہ اسلام ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا، اور اگر ہم اسی پر عمل کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔